قرآن کی آیت میں یہ کیوں نہیں کہا عورتیں مردوں کا جوڑا اور مرد عورتوں کا جوڑا؟ یہ کیوں نہیں کہا عورتیں مردوں کی بیویاں اور مرد عورتوں کے شوہر؟ قرآن میں لفظ لباس بیان فرمایا گُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، عورتیں مردوں کا لباس ہے، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تم یعنی مرد عورتوں کا لباس۔ لباس کیوں بیان فرمایا؟ اس لیے ذرا سوچو پیارے، غور کرو، لباس بولتے ہیں کپڑے کو۔ جب تم کسی مارکیٹ میں دکان میں لباس دیکھنے جاؤ گے، خریدنے جاؤ گے، اپنانے جاؤ گے، تو تم دیکھو گے اس کا کلر بھی دیکھو گے تمہیں پسند آ جائے، اس کی کوالٹی بھی دیکھو گے تمہیں پسند آ جائے، جیب میں کتنا دم ہے یہ بھی دیکھو گے اسے پسند آ جائے۔ تم نے لباس اپنے لیے اختیار کر لیا، پسند کر لیا، یہ تھان اتار دو۔ قرآن کی ذرا بلاغت سمجھو، جیسے ہی وہ لباس اتارا گیا، تھان اتارا گیا، اس کو پہنایا، اگر اس میں کوئی کٹ نکلا، کوئی فالٹ نکلا، کوئی داغ دھبے نکلے، کہیں سے تاگے نکلے ہوئے نکلے، اس میں کٹ نکلا، چوہے وغیرہ کا کاٹ دیا تھا، یا ویسے ہی کٹتا، بولو اس کو اپناؤ گے؟ اسے لوگے؟ چاہے وہ کہ 10 روپے سستا لے لو مگر نہیں لوگے۔ کلر بھی پسند تھا، ساری چیزیں پسند تھی، مگر جس میں کٹ تھا تم اسے اختیار نہیں کر سکتے۔ اب ذرا غور کرو، اللہ نے اس لیے لباس بیان فرمایا، اگر تم اپنے لڑکے کے لیے لڑکی دیکھنے جاؤ تو وہ تمہارے لڑکے کا لباس ہوگی، اسے ایسا دیکھنا، اگر اس میں کٹ ہو تو اس کا رشتہ مت کرنا۔ اللہ ذرا غور کرو، اگر جس لڑکی میں لڑکے میں کٹ ہو اسے نہ اپنائے۔ جب کپڑا نہیں اپنا سکتے، ذرا توجہ رکھنا، کپڑے کو پہنا کر کے دیکھ لیا، مگر لڑکی میں کٹ کا کیا مطلب ہے؟ مگر لڑکی میں کٹ کا کیا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ اگر کٹے ہوئے ہو، اس کی انگلی کٹی ہوئی ہو، اس کا پاؤں کٹا ہوا ہو، کٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو مجھ سے مت پوچھو، صوفی صاحب سے مت پوچھو، پیر صاحب سے مت پوچھو، کسی عالم سے مت پوچھو، مگر اسلام سے پوچھو۔ او اسلام تو بتا لڑکی میں کٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے اگر اس کی انگلی کٹی ہوئی تو کٹ نہیں، اگر اس کے پاؤں کی انگلی کٹی ہوئی تو کٹ نہیں، تو پھر کٹ کا کیا مطلب ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی لڑکی بال کٹے ہوئے ہو تو سمجھ لو اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، کوئی بغیر دوپٹے کے گھومتی ہو اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، کوئی لڑکی سر نہ ڈھکتی ہو اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، کوئی لڑکی کا گلا چرا ہوا اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، جو لڑکی بے پردہ گھوم رہی ہو اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، جو فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو اسلامی اعتبار سے کٹ ہے، جو غیر مردوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہو اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ یہی تک نہیں، اللہ جو بے حیائی پہ اتری ہوئی ہو اسلامی اعتبار سے کٹ ہے۔ قرآن نے اس لیے کہا بیٹا میک سنبھالو نا، یہ کیسی پی کر رہا، توجہ رکھو ذرا میری طرف، غور کرو، صحیح ہے کوئی بات انشاءاللہ صحیح کر لیں گے، توجہ رکھو۔ اسلام نے کہا کہ جس لڑکی میں اگر کٹ ہو، اب کٹ کا کیا مطلب ہے؟ کل کوئی تم دیکھ لینا شادی میں، معاف کرنا میری تقریر ذرا بڑی کھلی ہوئی ہوتی، کل کوئی شادی میں دیکھ لینا اگر 50 لڑکیاں ہوں گی تو ایک بھی اللہ کی بندی سر ڈھکے ہوئے نہیں ہوگی۔ جب تمہارا حال ہو میرا حال، تمہاری بہن بیٹیاں تو اسلامی رشتے سے میری بہن بیٹیاں، آپ دیکھ لینا، فیشن دیکھ لینا، ایسا گاؤں جس میں روڈ صحیح نہیں ہو، ایسا گاؤں جس میں مکان صحیح نہیں ہو، لائٹ صحیح نہیں ہو، مگر بمبئی کا فیشن آ گیا، دیکھ لینا تو وہ بڑے بڑے پلازو، بڑے بڑے لہنگے، کل کو دیکھو کیسے نکلیں گے بڑکیلے اور چمکیلے۔ کل کو آپ دیکھنا
ये कोई छोटी मोटी बच्ची नहीं ना, 40 साल की अधेड़ ही हो गई हो। सही कह रहे। मुश्किल से 3 साल साल जी रहा और ना पता है एक लम्हे का अधेड़ हो गई, अधेड़। मगर इसके भी गुम्फे देख लियो तुम। और बात तो इतनी बुरी लगती है उसमें जैसे किसी मेंढक को बोरी बना दी। मगर फैशन, अल्लाह अल्लाह, मगर सुनो प्यारे अपनियों पर जरा गौर करो, ये फैशन आया कहां से? तवज्जो है, यहां से